اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم موجودہ حالات کے حاضرہ کے مطابق انڈیا پاکستان کے جو چھوٹی سی وار ہوئی ہے اور جس میں انڈیا کے 2 جہاز گرائے گئے ہیں، اور جو گرانے والا ہیرو ہے حسن صدیقی پائلٹ، اس کے حوالے سے ان کے سینئر اور اس وقت کے گروپ کیپٹن ریٹائرڈ سلیم احمد سدھو صاحب سے گفتگو کریں گے کہ حسن صدیقی کون ہے اور کس طرح انہوں نے جو ہے نا سلیکشن کی اور کیسا پایا۔ جی سلیم سدھو صاحب، ذرا بتائیں موجودہ جو لیونگ ہیرو ہیں یہ ایم عالم کے بعد حسن صدیقی صاحب، ان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، ذرا تفصیل سے بتائیں۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں قانونی ٹی وی کا بہت مشکور ہوں کیونکہ میں ایک وکیل ہوں اور یہ قانونی ٹی وی جو ہے یہ ہمیشہ وکیلوں کے پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ لیکن لکیلی میں چونکہ ریٹائرڈ پاکستان ایئر فورس کا گروپ کیپٹن بھی ہوں، آج مجھے جس ٹاپک کے لیے مدعو کیا گیا ہے وہ ایک ہی نام ہے اور وہ ہے اسکواڈرن لیڈر حسن صدیقی۔ حسن صدیقی نے اس قوم میں جو اس وقت جرت اور بہادری کا ایک بہت ہی درس دیا اور انہیں جذبہ اجاگر کیا ہے، جس کی مثال ہمیں اگلے دن ہی پتہ چل گئی تھی جس دن یہ شوٹ کیا ہے کہ پاکستان کے وکلاء کی بار سڑک پہ پاکستان آرمی، ایئر فورس اور پاکستان کے لیے نعرے لگاتی ہوئی باہر نکلی، اور اسی طرح سول سوسائٹی بھی نکلی۔ انفیکٹ اس سارے جذبے کی مین کاز اسکواڈرن لیڈر حسن صدیقی ہی تھے، جنہوں نے ایسا کارنامہ سر انجام دیا کہ پاکستان کے لوگوں کا سر فخر سے بلند ہوا، اور اس میں پاکستان ایئر فورس کے لوگوں کو خاص طور پہ ایک نیا فخر محسوس ہوا۔ بے شک مجھے یہ بات کہتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اسکواڈرن لیڈر حسن صدیقی کو ISSB منیر سے میں نے ہی فورسز کے لیے سلیکٹ کیا تھا۔ یہ سن 2002 کی بات ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور اس وقت مجھے یاد ہے کہ یہ بہت ہی اسٹاؤٹ، سیلف کمپوز، بہت اچھی مائنڈ باڈی کوآرڈینیشن والا ایک سپارکنگ کینڈیڈیٹ کے طور پہ بھرتی ہونے کے لیے آیا، اور اس کی خوبیوں کے پیش نظر اس کو ہم نے سلیکٹ کر کے سیدھا رسالپور کے لیے بھیجا۔ رسالپور میں سکلڈ استادوں نے جو اس کی ریفائنمنٹ کی اور پھر اس کے آپریشنل یونٹ اسکواڈرنس میں اس کی جو گرومنگ ہوئی ہے، اس نے ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان ایئر فورس از سیکنڈ ٹو نن۔ یہ قائد اعظم کی خواب کی تعبیر بنی ہوئی ایئر فورس ہے۔ ہمیں یہ بات بھی ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ 60s میں جب کہ پاکستان کے پاس وہ جہاز نہیں تھے جو کہ 30,000 فٹ سے اونچے جا کے دشمن سے لڑ سکے، اس وقت جب کہ ہاسٹیلٹی بھی موجود نہیں تھی، تو انڈیا کا ایک جہاز پاکستان کی حدود میں 35,000 فیٹ پہ آیا، تو اس وقت اسکواڈرن لیڈر یونس جو تھے، جو کہ بعد ایئر وائس مارشل ریٹائر ہوئے، ان کو سکرمبل دیا گیا، اور انہوں نے ایئر تھرسٹ کو بم کے طور پہ استعمال کر کے اس رینج تک پہنچے جہاں سے گنز ایفیکٹولی یوز کر کے اسے مار گرایا تھا۔ اس کی اس ایئر مین شپ کی کوالٹی کو اس انڈین پائلٹ نے بھی ان رائٹنگ ایکنالج کیا، جو کہ ہمارے ایئر فورس میوزیم میں وہ چٹ ابھی تک موجود ہے۔ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد یہ بھی پاکستان ایئر فورس کا اعزاز ہے کہ اس نے عالم اور سرفراز رفیقی جیسے پائلٹس پروڈیوس کیے۔ عالم کا ریکارڈ تو گنیز بک اور ورلڈ ریکارڈ میں بھی موجود ہے کہ اس نے ایک ہی مشن میں 6 انڈین طیارے مار گرائے تھے۔ پھر اس کے علاوہ پاکستان ایئر فورس نے 65 وار میں ایئر سپیریورٹی انڈین کے بہت بڑے ہوائی بیڑے کے اگینسٹ حاصل کر لی تھی۔ جس وقت پاکستان کے F-104 فضا میں جاتے تھے تو انڈیا کے جہاز بھاگ جاتے تھے یہاں سے۔ یہ اس قوم کے نوجوانوں کا فخر ہے کہ ہم ایسے پائلٹس ایئر فورس کے ذریعے حاصل کرتے ہیں جو کہ ہماری فضائی نگہداشت کے ضامن ہوتے ہیں، اور ہم سر اٹھا کے چلتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی ایک ڈبیکل پھر ہو گیا جس میں انڈیا نے
पाकिस्तान के कंट्रोल लाइन की खिलाफ वर्जी की और वहाँ पे कोलोनल हसन और इसके साथी पायलट्स मौजूद थे जिन्होंने उन्हें एंगेज किया और इस एंगल से शूट किया कि उसकी डेब्रीज और पायलट पाकिस्तान के एरिया में ही आके गिरे। ये भी इसकी स्किलफुल बात थी माशाल्लाह। जिसकी वजह से अब इंडिया मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। पाक फौज जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे मारते हुए पाकिस्तानी फौज के साथ सारे शाना बशाना खड़े हो गए। बेशक पाकिस्तान एयरफोर्स ऐसे ऐसे कारनामे सर अंजाम देती है जिससे पाकिस्तानी कौम का सर हमेशा फ़ख्र से बुलंद होता है। सर ये है कि 65 में जो हमने एयरफोर्स की बर्तरी इंडिया पे हासिल की थी और हम 6 सितंबर को यौम दिफा मनाते हैं, तो मेरी ये तजवीज़ है कि ये जो 27 फरवरी को हसन सिद्दीकी ने के ज़रिए एयरफोर्स की बर्तरी हुई है, इसको भी मैंने तो यौम हिसाब का नाम दिया है। आप भी, क्योंकि आइंदा हम हर साल मनाया करेंगे 27 फरवरी को भी 6 सितंबर की तरह, तो आप क्या कहते हैं कि इसको हम यौम हिसाब के तौर पे मनाएं या क्या नाम देना चाहते हैं आप? मुझे आपके जज्बे की बड़ी कदर है जी। इनफैक्ट ये आपका जज्बा वो सच्चा जज्बा है जिसके ज़रिए आप अपने निटी पर्सनल्स को वो इज़्ज़त वो मुकाम देना चाहते हैं जिसके वो हकदार हैं। और ये हीरोज़ हैं, कोई कौम भी अपने हीरोज़ को भूल नहीं सकती, तो इसलिए आप भी अपने हीरोज़ की यादों को कायम रखना चाहते हैं ताकि ये बातें हीरोज़ के बच्चों में भी सुनने को मिले और हमारे बच्चों को भी सुनने के लिए मिले। जी। बिलाशुबा ये जंग नहीं थी, ये एक एयर एंगेजमेंट थी, एक लोअर लेवल की एयर चपकलिश थी जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स ने वो काम कर दिखाया जिसकी पाकिस्तान एयरफोर्स हकदार है। इट वॉज नॉट ए मैटर ऑफ चांस बट इट वॉज मैटर ऑफ स्किल। सलीम साहब, हम आपको भी मुबारकबाद देते हैं कि ये हसन सिद्दीकी वो शख्स है जिसकी सिलेक्शन आपके हाथों हुई थी। आज मैं आई स्टैंड विंडिकेटेड टू सेलेक्ट सच अ ब्राइट ऑफिसर एंड सेंड हिम इन एयर फोर्स एंड नो दैट ही इज एन एस पायलट, ही हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ। मुझे इस बात पे बड़ी खुशी है और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच।